بعض شیعہ ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار حضرت عباس سید نہیں، حضرت عباس معصوم نہیں، علی کا یہ بیٹا بھی معصوم ہے۔ اس کے لیے میں 2-3 یہیں پہ دلیلیں دے دیتا ہوں حضرت عباس کی عصمت پہ۔ حضرت عباس کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے۔ جناب حسن علیہ السلام کے غسل میں جناب عباس شریک ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل ہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیکھتا۔ جناب عباس معصوم تھے تو جناب سجاد کے ہونے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک تھے۔ دوسری دلیل سرکار حضرت عباس کے معصوم ہونے کی، دوسری دلیل یہ ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا۔ معصوم کی قمیض، معصوم کا کرتا ہمیشہ معصوم پہنے گا، لباس معصوم کو غیر معصوم جتنی بھی کوشش کرے، صاحبان توجہ پوری فرمائیے گا، وہ نہیں پہن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب شواہد التنزیل میں بھی لکھا ہے اور حج المطالب میں بھی لکھا ہے، کتابیں چاہو میں ممبر پہ اہل سنت بھائیوں کی ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے، رسول کے جانے کے بعد رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول کے وصال کے بعد، رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد، یہ حضرت علی کے گھر ہے۔ توجہ پوری صاحبہ، رسول کے چچا نے آ کے حضرت علی سے کہا ہے علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں، جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں چچا وہ میرے گھر ہے۔ جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ میں ہوں، اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جملہ آپ کے سامنے، یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں۔ مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چچا عباس بیٹھیے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے، مولا علی کمرے کے اندر گئے، تبرکات والا صندوق لائے، لا کے رکھا جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے۔ مولا علی نے ان کے امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی ابا ان کے کاندھے پہ ڈالی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا، دے کے مولا علی کی آواز ہے چچا عباس اٹھیے، اٹھ کے کھڑے ہوں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکے۔ دیکھتے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا کہنا سنی کتابوں میں لکھا ہے، علی کی آواز حسن، بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسن کو پہنائی، فرمایا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا۔ حسن نے چلنا شروع کیا، آواز آئی حسین ذرا باہر آ، بچپن کا حسین آیا، علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کو پہنائی، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے کاندھے پہ رکھی۔ جب علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کی آواز آئی چچا عباس یہ سامان تو لیتے جائیے۔ فرمایا پریشان میں اس بات پہ نہیں ہوں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا؟ پریشان تو میں اس بات پہ ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی تیرے حسن کو پوری آئی، ویسے ہی تیرے حسین کو پوری آئی۔ فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔